نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آپ کے سامنے ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے جو فہم قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھا پروگرام حقیقی آزادی، میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 4 قسم کے پروگرام آپ کے سامنے ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے یہ پروگرام، اور آپ کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ جو ہے نیکیاں حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پروگرام ایپیسوڈ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ آج جو پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ ہے قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام فہم قرآن، اور فہم قرآن کے 23 ایپیسوڈ میں اس سے قبل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج اس کا 24واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان ایپیسوڈز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالہ سے لفظ اللہ کی تفسیر، تحقیق اور تشریح آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 65 اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا مطلب اور مفہوم رکھ چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا 66واں نام الجامع، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے 2-3 الفاظ ہیں الغنی، النور، الہادی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند صفاتی نام ہیں، ان کی تفسیر، ان کا مطلب اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو عزیزان محترم، الجامع اللہ تبارک و تعالیٰ کا 66واں صفاتی نام ہے الجامع۔ اس کا مطلب ہے کہ مادہ کے اجزاء کو جمع کر کے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو بنانے والا۔ جی ہاں، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے فقط، اور کوئی طاقت ایسی نہیں دنیا میں جو جمادات کو بنا سکے، نباتات کو بنا سکے، حیوانات کو بنا سکے، انسانوں کو بنا سکے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ مکھی کا ایک پر تک نہیں کوئی طاقت بنا سکتی۔ اپنے آپ کو بڑے بڑے فن خاں سمجھنے والے، بڑے بڑے بادشاہ سمجھنے والے، جنہوں نے روئے زمین پر بادشاہی کی، حکومت کی، مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے وہ، مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے وہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے ویل مچھلی جیسے بڑے بڑے جانور اور تیز ترار دوڑنے والے ہرن، سبزہ زاروں میں کلیلیں کرنے والے ہرن اور دیگر چرند پرند درند، پتہ نہیں لاکھوں قسم کے جانور
حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور نباتات پیدا کیے، حیوانات پیدا کیے، جمادات پیدا کیے، انسانوں کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان کی لاکھوں اقسام ہیں۔ علم حیاتیات ہمیں 9 لاکھ اقسام تو علم حیاتیات بتاتا ہے جانوروں کی، اور 5 لاکھ اقسام ہمیں پودوں کی علم نباتات بتاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اقسام ہیں، کروڑ ہا اقسام ہیں جانوروں کی، اور کروڑ ہا اقسام ہیں پودوں کی۔ اس لیے کہ میرے نظریے کے مطابق بگ بینگ تھیوری جو سائنسدان بیان کرتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کے مطابق جو ہے کائنات وجود میں آئی، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی، ہرگز نہیں۔ میں نے اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ میں بگ بینگ تھیوری کو مسترد کیا ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے میں نے کرۂ آبی کا نظریہ دیا اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ میں۔ میرا یہ نظریہ موجود ہے، کرۂ آبی کا نظریہ، جی ہاں۔ اور کرۂ آبی کے نظریے کے مطابق کائنات پہلے صرف پانی پر مشتمل تھی، پوری کی پوری کائنات پہلے پانی پر مشتمل تھی، جی ہاں۔ آج بھی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج بھی خلاؤں کے اندر پانی موجود ہے، خلا کے اندر پانی موجود ہے آج بھی، لیکن خلا کے اندر چونکہ انسان جا نہیں سکتا، اس لیے وہ اس کا ثبوت تلاش کرنے میں ناکام ہے کہ وہاں پانی موجود ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ کہ خلا کے اندر آج بھی پانی کے وسیع طبقات موجود ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ میں کرۂ آبی کا نظریہ پیش کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا حوالہ دیا ہے، 12ویں سپارہ کی آیت سورہ ہود کی، سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ سن لیں اس کا۔ اور وہی تو ہے، اور وہی تو ہے، وہی طاقت ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ سورہ ہود کے الفاظ ہیں۔ کان عرشہ علی الماء، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا جب اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو گویا کہ کائنات کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے، کسی ٹھوس مادہ سے نہیں ہوئی۔ بگ بینگ تھیوری ہمیں یہ بتاتی کہ کائنات ٹھوس مادہ کی شکل میں تھی، ہرگز نہیں تھی ٹھوس مادہ کی شکل میں۔ کائنات کرۂ آبی کا بہت بڑا نظریہ تھا، اور کرۂ آبی تحلیل ہوتے ہوتے، اس کا مطلب ہے تبخیر ہوتے ہوتے پانی، آج پانی کے مختلف طبقات، زمین پر یہ پانی 3 حصے موجود ہے اور 1 حصہ خشکی موجود ہے، لیکن خلا کے اندر پانی کے کروڑہا طبقات موجود ہیں، اور جہاں پانی موجود ہے وہاں زندگی موجود ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ روئے زمین کی ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو، خلاؤں میں، فضاؤں میں، کرۂ زمین پر، کرۂ زمین سے نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اس لیے کائنات کی یہ جو اجسام ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، کہ یہ تو اربوں کی تعداد میں، اربوں تک ان کی اقسام ہیں۔ سائنسدان کہاں تک پہنچیں گے بیچارے، وہ تو 15 لاکھ اقسام بتا رہے ہیں جانوروں کی، اور پودوں کی 5 لاکھ اقسام، اربہا اقسام ہیں۔ خلا کے اندر جا کر دیکھو، پانی کے طبقات موجود ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہاں پانی نہیں، میں کہتا ہوں وہاں پانی موجود ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہاں پر پانی موجود ہے۔ تو الجامعوں کے معنی کیا ہیں؟ مادہ کے اجزاء کو جمع کر کے جمادات بنانے والا، نباتات بنانے والا، حیوانات بنانے والا، اور انسانوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یہ تمام چیزیں تخلیق کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اگلا 67واں نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام، الغنی۔ الغنی وہ ذات جو کثرت مال و دولت کی وجہ سے کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ کی ذات ہی وہ طاقت ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ انسان تو یارو بادشاہ بھی بن جائے تو محتاج ہے، بیمار ہو جائے تو دوائی کا محتاج ہے، حکیم کا محتاج ہے، ڈاکٹر کا محتاج ہے۔ ہاں، کون سا بادشاہ جو بیمار نہیں ہوا آج تک؟ ہاں جی، قارون اور اپنے کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نمرود وغیرہ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا
ہیں جی، آخر کار وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، مر گئے، دولت کہاں چلی گئی؟ اور دولت تو زمین پر ہی رہے گی، خود مٹی میں جا کر مٹی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر پیش ہوں گے وہ۔ تو عزیزان محترم، وہ ذات جو کثرت مال و دولت کی وجہ سے کسی کی محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، یہ سب چیز اسی کا خزانہ ہے، اور اسی نے ذرہ ذرہ زیادہ زیادہ جتنا وہ چاہتا ہے رزق اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ انسان تو محتاج ہے، بادشاہ بن کر بھی محتاج ہے، غریب رہ کر تو محتاج اس نے ہونا ہے، بادشاہ بن کر بھی وہ محتاج ہے۔ بہت بڑی بڑی بادشاہتیں، سلطنتیں حاصل کر کے، دولت کے خزانے حاصل کر کے، پھر بھی وہ غریب کا غریب ہے، محتاج کا محتاج ہے۔ اگر محتاج نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے ہمارے پاس 68واں نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام، النور۔ النور، وہ ذات جس کے نور سے پوری کائنات منور ہے، بلا شبہ یہ اسی کا نور ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ کیا آپ سوتے تو ہیں نا، آپ کو نیند آتی ہے؟ جب آپ کو نیند آ جاتی ہے تو کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے روشنی ہوتی ہے؟ کیا آپ روشنی دیکھتے ہیں؟ کیا دنیا روشن ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ کہاں جاتی ہے وہ روشنی آنکھوں کی، اور کہاں چلا جاتا ہے وہ نور؟ تصور کریں، چونٹی کو یہ نور نظر نہیں آتا، جی ہاں، اس کی آنکھیں بالکل چھوٹی ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور، بیکٹیریا، وائرسز، ان کو کیا پتہ بیچاروں کو روشنی کیا ہوتی ہے؟ اور یہ روشنی کس کی ہے جو نیند کے وقت ہمیں نظر نہیں آتی، غائب ہو جاتی ہے؟ تو جب آنکھیں کھلتی ہیں تو ہمیں ساری کائنات منور نظر آتی ہے، روشن نظر آتی ہے۔ یہ کہاں سے آ جاتی ہے روشنی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ روشنی جو ہمیں دن کے اجالوں میں نظر آتی ہے یا رات کی اندھیاریوں میں نظر آتی ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ جب آنکھ موند لیتے ہیں ہم سو جاتے ہیں تو یہ روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی روشنی ہوتی، یہ کائنات کی روشنی کسی اور چیز کی ہوتی، اگر یہ سورج کی ہوتی، چاند کی ہوتی، ستاروں کی ہوتی، تو سونے کے بعد بھی ہمیں یہ نظر آتی رہتی۔ ہاں جی، پھر بھی ہمیں یہ نظر آتی رہتی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے کہ یہ اللہ کی روشنی ہے، اللہ کی ذات کی روشنی ہے۔ سورج میں روشنی اللہ کی ذات کی روشنی ہے، چاند میں جو ہے مطلب اس کا منور پن جو ہے، تنویر جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی کی وجہ سے پوری کی پوری کائنات اللہ کے نور سے روشن۔ اللہ نور السماوات والارض۔ چھوٹے جانوروں کو یہ روشنی نظر نہیں آتی، ہاں جی، ہاں، تو پھر ان کے لیے، ان بیچاروں کے لیے روشنی کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ ہاں جی، وہ اللہ کے نور سے چلتے پھرتے، اللہ کے نور سے چلتے پھرتے چھوٹے جانور، بیکٹیریا، وائرسز۔ تو آگے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا چوتھا صفاتی نام ہے الہادی۔ الہادی، وہ ذات جو ہدایت عطا کرنے والی ہے، وہ ذات جو ہدایت عطا کرنے والی ہے، راستہ دکھانے والی ہے، وہ ذات۔ جی ہاں عزیزان محترم، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے راستہ دکھانے والا کون ہے؟ ہاں جی، دریا میں کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی یاد نہیں آتا۔ اس بھنور میں جب انسان ڈوبنے والے ہوتے ہیں، کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے دریا میں، انسان اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا اور منزل پہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ منزل پہ وہی پہنچاتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی بادشاہ یاد آتا ہے، نہ کوئی حکومت یاد آتی ہے، نہ کوئی وڈیرا یاد آتا ہے، نہ کوئی طاقت کسی کی یاد آتی ہے، کوئی یاد نہیں آتا۔ بھنور میں کوئی یاد نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہی ہماری مدد کرے گا، اللہ کی ذات ہی ہماری مدد کرے گی۔ حسن پہ فریفتہ ہو کر، حسن پہ فریفتہ ہو کر عشق و محبت کی دنیا میں گم ہو جانے والے لوگ، ہاں جی، دنیا جو ہے عشق و محبت میں گم ہو کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں لوگ۔ طاقتور لوگوں پر فریفتہ ہو کر طاقت اور توانائی کی دنیا میں لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، خوبصورت آواز پر فریفتہ ہو کر مغنیہ عورتوں اور مردوں کی دنیا میں لوگ گم ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، دنیا کے حسین مناظر پر فریفتہ ہو کر دنیا و ما فیہا کی لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہکشاؤں کی وسعتوں میں، ستاروں کی بلندیوں میں اور سیاروں کی ندرتوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی۔ اے اس ذات کی طرف دیکھ بندے،
تو حسن کی طرف دیکھتا ہے، طاقت کی طرف دیکھتا ہے، خوبصورت آوازوں کی طرف دیکھتا ہے، دنیا کے حسین مناظر کی طرف دیکھتا ہے، کہکشاؤں کی وسعتوں کی طرف دیکھتا ہے، ستاروں کی بلندیوں کی طرف دیکھتا ہے، اور تو سیاروں کی ندرتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کاش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف بھی دیکھ لے، اس کے نظاروں کی طرف بھی دیکھ لے۔ اور وہ ذات ہے جس نے یہ سارے نظارے بنائے ہیں، وہی ذات ہے جس نے کائنات کی یہ ساری حسین چیزیں پیدا کی، وہی تمہیں ہدایت دینے والا ہے، وہی راستہ دکھانے والا ہے۔ حسن راستہ نہیں دکھاتا، جی ہاں، طاقت راستہ نہیں دکھاتی، خوبصورت آواز کسی کو راستہ نہیں دکھاتی، ہاں جی، اس پر فریفتہ ہونے والے گم ہو جاتے ہیں، طاقت پر فریفتہ ہونے والے گم ہو جاتے ہیں، حسن پر فریفتہ ہونے والے دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا کے حسین مناظر پر فریفتہ ہونے والے دنیا و ما فیہا میں گم ہو جاتے ہیں، اور کہکشاؤں کی وسعتوں کے نظارے دیکھنے والے بھی دنیا میں گم ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، وہ راستے کو پا لیتا ہے، وہ ہدایت کو پا لیتا ہے، وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔